سچی بلند شہرت ہم نے ان کے لیے کر دی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمائے۔ پھر آپ نے عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے فرمایا، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بد نصیب ہوئے، خدا کے پرستار کے لیے بات نہیں، کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بدبخت اور محروم نہیں رہتا۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ بدبخت اور محروم نہیں رہے گا۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ کافروں، بد مذہبوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے سے بچنا چاہیے۔ جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے کافر چچا سے علیحدہ ہو گئے، برے لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے۔ جیسے یہاں ذکر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین صاف اور واضح طور پہ بیان کر دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ بد نصیب تو وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے، تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے، تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند حضرت اسحاق اور ان کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام عطا کیے تاکہ وہ ان سے انسیت حاصل کرے، اور ان سب کو ہم نے مقام نبوت سے سرفراز فرما کر احسان فرمایا۔ یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، لیکن چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام بہت سے انبیاء کے والد ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی دراز ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جزا ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، اللہ نے آپ کے پوتے بھی عطا فرمائے۔ وَوَهَّبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا و آخرت کی عظیم ترین نعمت نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں وسیع رزق اور اولاد عطا کی، اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی کہ ہر دین والے، مسلمان ہوں خواہ یہودی ہوں یا عیسائی، سب ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں تو نمازوں کے اندر ان پر اور ان کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ ہم روز ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کر دی اور قیامت تک ان کا نام روشن کر دیا۔ اس واقعے سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ حق کی طرف ہدایت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج ہو، اچھے اخلاق والا ہو، کیونکہ عام طور پر جو بات سختی سے کہی جاتی ہے سننے والے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ البتہ سختی کے مواقع بھی ہوتے ہیں، سختی کا اگر موقع تو وہاں اسی کو پروردگار لایا جائے، لیکن عموماً نرم مزاج بندہ جس نے بھی کسی کو سمجھانا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، خاندان کا کوئی بڑا ہے جس نے صلح و صفائی کرانی ہے، چھوٹوں کو سمجھانا ہے، تو اس کے لیے نرم ہونا ضروری ہے۔ جو بھی سختی سے سمجھائے گا تو وہ کھیل بگڑ جائے گا، بلکہ اپنے ہی گھر والے مخالف ہو جائیں گے۔ بعض سختی کے مواقع ہوتے ہیں کہ اب گھر والے اس طرح کے کبیرہ گناہ شروع کر دے، اس طرح کا معاملہ، تو پھر سختی بھی کرنی پڑتی ہے، کوئی ڈر جا کا بھی ہونا چاہیے تھوڑا بہت، لیکن عموماً نرم مزاج ہونا چاہیے، سمجھانے والے کو، ہدایت کی طرف بلانے والے کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ اپنے سے بڑے مرتبے والے کی پیروی کی جائے۔ یاد رہے کہ اطاعت و فرما برداری میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ کا ہے، اور اس کے بعد اس کے حبیب کا ہے، اور صحابہ
آئمہ دین کی پیروی بھی در حقیقت اللہ اور اس کے حبیب ہی کی پیروی. جب بھی بندہ کسی بڑے کی پیروی کرتا ہے، کسی مذہبی کی پیروی کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ ہی کی پیروی ہوتی ہے. جو شخص دنیا اور آخرت میں ظاہری اور باطنی سلامتی چاہتا ہے وہ برے ساتھیوں سے بچے. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی اس آیت سے کہ دنیا میں اور آخرت میں ظاہری اور باطنی سلامتی چاہتے ہیں تو وہ برے ساتھیوں سے بچیں اور بد مذہب لوگوں سے جدا ہو جائیں. بد مذہبوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، بد مذہبوں کی باتیں نہ سنیں. لنگر کھانے کے لیے چلو بد مذہب کے پاس چلے جاتا، ہم تو صرف کھانے گئے تھے، ہمارا عقیدہ تھوڑا ہی ان والا. تو جانا ہی منع ہے، ایسوں کی بات ہی سننا منع ہے، ایسوں کی مسجد میں جا کے ان کے کلام سننا ہی منع ہے، ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنا ہی منع ہے جس کی صحبت سے بندے کا ایمان برباد ہو جائے. تو بد مذہبوں کی اور بروں کی صحبت سے منع ہے. جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے بہت بہتر عطا فرمائے گا اور زیادہ پسندیدہ بدل عطا فرماتا ہے، اور اس سے پہلی چیز کے چھوٹنے پر ہونے والی وحشت انسیت میں بدل جاتی ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ کوئی چیز چھوڑتا ہے، مثلا حرام کمائی کا سلسلہ چل رہا ہے، اب بندے کو لگتا ہے اگر میں یہ چھوڑوں گا تو یکدم حالات خراب ہو جائیں گے، کہاں سے میں نئی انکم سٹارٹ کروں گا، کہاں جاب لگے گی، کون سا نیا کاروبار ہوگا، اور جو میں کر رہا ہوں یہ ہے بھی ٹھیک نہیں، حرام کر رہا ہوں، یا بالفرض اگر ڈیوٹیوں میں کوتاہیاں کر رہا ہوں تو یہ اس طرف معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو اب کیا کرے گا؟ اگر صحیح ڈیوٹی کروں گا یا حلال طریقے سے کماؤں گا تو آمدنی کم ہو جائے گی. اب اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ کام چھوڑے گا، اللہ اسے زیادہ عطا فرمائے گا، اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے کوئی اور معاملہ چھوڑے گا، اس چھوٹنے پر جو وحشت ہے وہ وحشت انسیت میں بدل جائے گی، اس سے اچھی چیز اللہ پاک عطا فرمائے گا جو زیادہ اس کے لیے پسندیدہ ہوگی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا. اس سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی، اور اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیل اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اب کلیم اللہ کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں. اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی 5 صفات بیان کی گئی. آپ اللہ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے، آپ رسول اور نبی تھے، آپ سے اللہ نے کلام فرمایا، آپ کو اپنا قرب بخشا، آپ کی خواہش پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی. حضرت موسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے ان کا ذکر اسماعیل علیہ السلام سے پہلے فرمایا تاکہ دادا اور پوتے کے ذکر میں فاصلہ نہ ہو، ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا. طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف تھی ایک درخت سے ندا کی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. یوں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، بلا واسطہ کلام فرمایا، اور آپ کلیم اللہ کے شرف سے نوازے گئے. آپ کو مرتبہ قرب عطا فرمایا گیا، حجاب اٹھا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی اور آپ کی قدر و منزلت بلند کی گئی. یہاں اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے حبیب کے مقام اور مرتبے کا فرق بھی دیکھیے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر جو کلام فرمایا اس کو اپنے حبیب کے ذریعے سب پہ ظاہر فرما دیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں کی. لیکن معراج کی رات لامکان میں جب اللہ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا، اب جو بھی کلام فرمایا کسی کو نہیں بتایا، صرف اتنا ارشاد فرمایا، وہ سارا کلام چھپا دیا. یہ فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے اپنے اس بندے کو وحی فرمائی، ما اوحا، جو وحی فرمائی. کیا فرمائی یہ نہیں بتایا، لیکن جو موسیٰ سے کلام ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا کلام اپنے محبوب پر ظاہر فرما دیا، اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کی ساری امت پر ظاہر فرما دیا. جو بھی قرآن پاک پڑھنے والا ہے اس پر ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا.
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.